حضور نے فرمایا اتقوا وادلوا فی اولادکم، اپنی اولاد کے بارے اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو۔ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ منہ چومنے میں بھی عدل کرو۔ حضور تشریف فرما تھے تو ایک صحابی کا بیٹا بھاگا بھاگا آیا تو انہوں نے پکڑا، اس کا منہ چوما اور گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بیٹی بھی آ گئی تو صحابی نے اس کو پکڑا اور اس کو سامنے بٹھا لیا۔ میرے حضور نے فرمایا میرے صحابی تو نے عدل نہیں کیا، تو جس طرح تو نے بیٹے کا منہ چوما اور گود میں بٹھایا، اسی طرح تیرا حق تھا کہ بیٹی کا بھی منہ چوم کے اس کو بھی گود میں بٹھاتا۔ چونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، ان کے نفسیات پہ گہرا اثر پڑتا ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا بڑا لاڈلا ہے، اس کو جائیداد سے حصہ زیادہ ملے گا، یہ میرا بیٹا لاڈلا ہے، اس کو میں اتنی دولت زیادہ دی ہے۔ سنو میرے حضور کا فرمان، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں اتنی دیر تک اس بات پہ راضی نہیں ہوں گی جب تک تم رسول کریم کو اس بات پہ گواہ نہیں بنا لیتے۔ تو وہ بیٹے کو لے کے، غلام کو لے کے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے یہ غلام اس بیٹے کو دیا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا صرف اس کو ہی دیا ہے یا باقی اولاد کو بھی دیا؟ تو عرض کی نہیں یا رسول اللہ صرف اس کو ہی دیا۔ میرے حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل کرو، اور میں محمد ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ یعنی اولاد کے درمیان عدل نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اور یاد رکھیے جس طرح بیٹوں کا حق ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ ہمارے ہاں ظلم یہ ہے کہ ہم صرف جہیز دے کے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں۔ یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے جہیز، تو ہم کہتے کہ جہیز دے دیا، اب بیٹی کو جائیداد سے فارغ کر دیا یا اس کو وراثت سے بھی حق نہیں دیتے، حالانکہ اللہ نے عورت کا حق رکھا ہے وراثت کے اندر، اور جب جائیداد باپ اپنی موجودگی میں تقسیم کرتا ہے تو پھر تو جس طرح بیٹے کو دے گا اس طرح بیٹی کو بھی دے گا، تو بیٹی کا آدھا حصہ تب ہوگا جب وراثت بنے گی۔ تو زندگی کے اندر اگر باپ بیٹے کو کچھ چیز دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ باقی اولاد کو بھی دے، تو فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔